السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ وصلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، پہلی بات تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آج کے اس لائیو پروگرام کا وقت تھوڑا متاخر ہو گیا، بہت پہلے ہونا چاہیے کیونکہ مشغولیت بہت زیادہ آ گئی تھی۔ اور آج کے اس لائیو پروگرام کا موضوع ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی کا پانچواں حق، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور ان کے راستے پر چلنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے، سارے اہل ایمان، اہل اسلام، مردوں اور عورتوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو نبی کی اقتداء اور ان کے راستے پر اس طرح چلنے کی توفیق دے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی بتلایا ہے۔ آج کے درس میں کیا عنوان ہے؟ اقتداء، یعنی نبی کے راستے پر چلنا۔ یہ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، کیونکہ سب سے بہترین ہدایت اللہ کے رسول کی ہدایت ہے، سب سے بہترین راستہ وہی راہ ہے، وہی راستہ ہے جس پر اللہ کے رسول اکرم خود چلے ہیں اور اسی کی نشاندہی کی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان عقیدے میں، اعمال میں، کردار میں، معاملات میں، سلوکیات میں اتفاق، اتحاد، باہمی بھائی چارگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب سارے کے سارے مسلمان اسی راہ پر چلیں جس راہ پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، اور اس کو آدمی اچھی طرح محسوس کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف اور صرف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے تھے، اس لیے ان کے اندر دیکھیں کتنا اتحاد، اتفاق، بھائی چارگی تھی۔ اور اللہ تعالی نے سورہ انعام کی آیت نمبر 90 کے اندر باقاعدہ اسی کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدہ۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، چنانچہ انہی کی ہدایت پر کے پیچھے پیچھے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چلیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ سے پیش رو۔ پہلے جو انبیاء اور رسول بھیجے گئے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور نوازا ہے۔ چنانچہ آپ بھی اپنے پیش رو پہلے جو آپ سے پہلے آئے انہی کے راہ پر، انہی کے راستے پر چلیں۔ اللہ یہ کہ
شریعت کا کوئی یعنی مرکزی طور پر توحید کے معاملے میں انہی کے راستے پر چلیں جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، انہی کی راہ پر چلیں، انہی کی اقتداء کریں، اور دین کے دیگر احکام و مسائل میں جن کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ نہیں کیا ہے، کینسل نہیں کیا، ان کی بات پر آپ چلیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے پہلے بھیجے گئے نبیوں اور رسولوں کے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ ذرا سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کن کے راستوں پر چلنے کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں حکم دیا؟ جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسول بھیجے گئے۔ وہ اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ اپنے سے پہلے توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، اور جن مسائل کو اللہ نے کینسل نہیں کیا، ناسخ نہیں، اس میں اپنے سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی راہ پر چلیں۔ اور اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو کس کی اطاعت، کس کی اتباع، کس کی اقتداء، کس کی راہ پر چلنے کا حکم دیا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو نبی کی راہ پر چلنے کا حکم دیا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا، تو ہمارے نبی کا ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ پر، جس ڈگر پر، جس راستے پر چلیں، اسی پر ہم چلیں، اور اپنے عقیدوں میں، عبادات میں، سلوکیات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، زندگی کے تمام دینی و دنیاوی مسائل میں کس کو اپنا پیشوا مانے، رہبر مانے، قابل اتباع، قابل اقتداء کس کو مانے؟ آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے، اے مسلمان مردوں اور عورتوں، اے امت کے علماء کرام، اے گروہ بندیوں میں جکڑے ہوئے بٹنے والے لوگوں، آپ نے کلمہ پڑھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالی نے کس کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا ہے اپنے لیے؟ کس کو اگزامپل، نمونہ، اسوہ، قائد، رہبر بنانے کا حکم دیا ہے؟ قرآن سے جواب لیجئے، سورہ احزاب آیت نمبر 21، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ کثیرا۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی کو چاہتے ہیں اور آخرت کے دن سرفرازی چاہتے، کامیابی چاہتے ہیں، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، پاک زندگی ایک بہترین انوکھا نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یقیناً تم سارے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، آخرت کے دن سرفرازی و کامیابی چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ہم سبوں کے لیے ایک بے مثال صالح افعال میں، اقوال میں، عقیدے میں بہترین نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اور آپ کسی کے پیروکار بننا چاہتے ہیں،
اگر ہم اور آپ کسی کو اپنا قدوہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ کسی کے لیے کسی کو اپنا اگوا ماننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اپنے اعمال اور افعال میں، اپنے اقوال میں، اپنے عقیدوں میں تم انہی کے راستے کو اپناؤ، اسی راستے کو اپناؤ جو راستہ اللہ کے کرم اور مہربانی کی طرف لے جانے والا ہے، جو راستہ صراط مستقیم ہے۔ جو راستہ بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ کا ہے، جو ان کے راستے کو اپناؤ، بہترین قدوہ نمونہ۔ اور یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی اپنے لیے آئیڈیل یا نمونہ بنانے کے لائق ہے، اگر کوئی ایسا ہے جس کی راہ سب سے بہترین راہ ہے، اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کی راہ پر چل کر اللہ کو ہم پالیں گے، ہماری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور ہم آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، تو وہ اور ہر طرح کے غم، ٹینشن، فکر سے بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ہم ثواب کے حقدار ٹھہریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عقاب سے، سزا سے بچنے والے ہو جائیں گے۔ تو اب اقوال میں، افعال میں، احوال میں، عقائد میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا قدوہ، نمونہ، آئیڈیل اور مثال بنائیں اور انہی کے راستے پر چلیں۔ سامعین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں، آپ ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں کی اسٹڈی اور مطالعہ کریں، کس طرح وہ تقوی کے اونچے منصب پر تھے، کس طرح وہ اللہ والے تھے، کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کی، اور کس طرح وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے ہی کو اپناتے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول جس راستے پر چلے ہیں وہی راہ صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے۔ سلف صالحین جن کا ایمان بلند تر تھا، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا اگوا، پیشوا، مقتدا مانتے تھے اور انہی کی اقتدا کرتے تھے، لاکھ لوگوں کے فتوے آ جائیں، لاکھ لوگوں کے بیان آ جائیں، لیکن سارے لوگوں کے، ان کے عزت و احترام کے ساتھ سارے لوگوں کے فتوے کو، رائے کو، اجتہاد کو صحابہ کرام چھوڑ دیتے تھے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، اللہ کے رسول کے عمل کو، سارے معاملات میں، عبادتوں میں، عبادت کے طریقوں میں، عقیدوں میں، لین دین میں، شادی بیاہ، سارے میں اللہ کے رسول کی راہ کو اپناتے تھے، کیونکہ سب سے بہترین اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس راہ پر چلایا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس راہ پر چلایا وہی صراط مستقیم ہے۔ ہمارے رسول جس ڈگر پر چلے وہی سیدھی راہ ہے، باقی سب شیطانی راہ ہے۔ سلف صالحین کے ایمان، ان کے عمل کے بارے میں جب آپ جاننا چاہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے رسول کی راہ کو چھوڑ کر کسی امتی کی راہ کو نہیں اپنایا،
اور اگر کسی امتی کی راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کی گئی راہ سے ٹکرائی ایک پل بھی، اللہ کے رسول کی راہ کو یہ نہیں کہ پیچھے کر دیا بلکہ اسی کو مقدم رکھا. یہاں تک کہ اسی معاملے میں باپ بیٹے کے درمیان اختلاف، باپ کہتا تھا یہ رائے زیادہ بہتر ہے، بیٹا کہتا تم کون ہوتے ہو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات کہنے والے. اس ذات گرامی کی بات لیں گے جو جن کے اوپر وحی آئی ہے اور اس وحی کی انہوں نے تفسیر کی ہے قول سے عمل کر کے. اور یہ اسلام جو اللہ کے رسول کی راہ ہے ہر حال میں اس پر چلنے کے لائق ہے، ہر وقت میں اس پہ چلنے کے لائق ہے اور ہر زندگی کے نشیب و فراز میں چلنے کے لائق ہے، کیونکہ دین اسلام اللہ کی راہ یہ کامل اور مکمل ترین راہ ہے. چند مثالیں آپ سنیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے لوگوں کے رجحان پر، سارے لوگوں کی سوچ پر، سارے لوگوں کے اجتہاد پر، سارے لوگوں کے فتوے پر کس کے راہ کو آگے رکھتے تھے، مقدم رکھتے تھے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چند مثالیں سنیے. ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی جو بوڑھی تھی، جس کو دادی کہا جاتا ہے، اپنا میراث پوچھنے کے لیے کہ میراث میں ہمارا کتنا حق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میراث میں وراثت میں ہمیں کتنا حق دیا ہے. ایک بوڑھی دادی آئیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دے دیا کہ اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی، یعنی قرآن مجید میں تمہارا کوئی میراث کے اندر حصہ نہیں ہے، اور نہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کے میراث کے بارے میں کوئی فیصلہ دیا ہو. لیکن مجھے نہیں معلوم ہے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کہ قرآن میں کہیں دادی کا وراثت میں دادی کا کہیں حصہ ہے، یا اللہ کے رسول اکرم نے احادیث مبارکہ کے اندر دادی کا کہیں حصہ رکھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں لوگوں سے پوچھوں گا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں لوگوں سے پوچھوں گا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس مسئلے کو دریافت کیا. تو بعض صحابہ نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے وراثت میں سے، دادی کو 1/6 حصہ دیا ہے. چنانچہ فوراً جب حضرت ابو بکر کو اس بات کا علم ہو گیا، جبکہ وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ دادی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جیسے سیدنا ابو بکر کو صحابہ کرام نے بتلایا، یہ نہیں سوچا کہ میں خلیفہ اول ہوں، میں ابو بکر کا سسر ہوں، اور اگر میں اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تو میری عزت چلی جائے گی، عوام جو ہماری احترام کرتے وہ ختم ہو جائے گا، میری ڈکٹیٹری چلی جائے گی. فوراً جب صحابہ کرام سے سنا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں دادی کو 6 حصہ دیا ہے، فوراً اسی کا فیصلہ فرما دیا. اپنی انا کو سامنے نہیں رکھے، اپنی اجتہاد کو سامنے نہیں رکھا، اپنے کسی اور کے فتوے کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ صحابہ کرام نے جو اللہ کے رسول اکرم سے سناتا جا رہا تھا ان کے فتوے کو اپنی رائے پر، اپنے اجتہاد پر مقدم رکھا. یہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں سب سے پیش رہتے تھے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت تھا، جو آپ کی رائے تھی، اس کو اپنانے میں 1 منٹ جھجکتے بھی نہیں تھے. دوسرا ایک واقعہ سنیے. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتویٰ دینا مشکل ہو گیا. کیا فتویٰ تھا کہ اگر
کسی حاملہ عورت کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہو، مرا ہوا بچہ پیدا ہو، جو پیٹ میں مرا ہے، کسی ظالم کی زیادتی کرنے کی وجہ سے عورت کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، اور یہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا کسی ظالم کی زیادتی کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا، فوراً پوچھا، علم غلم اپنے من سے فتویٰ نہیں دے دیا، ان کو چونکہ معلوم نہیں تھا، پوچھا تو ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فتویٰ دیا ہے کہ زیادتی کرنے والا ایک غلام آزاد کرے یا ایک لونڈی آزاد کرے، جس کے ظلم سے، جس کے مار پیٹ سے، جس کی زیادتی سے وہ بچہ پیٹ میں مر گیا، مرا پیدا ہوا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، عمل یہ ہے کہ زیادتی کرنے والا ایک غلام اور ایک لونڈی، ایک غلام یا ایک لونڈی آزاد کرے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اسی بات کا فیصلہ دے دیا کہ ہمارے رسول نے جو فیصلہ دیا ہے، ججمنٹ دیا ہے، جو رہنمائی کی ہے، اسی کے حساب سے کہہ دیا بھائی کیا ہوگا، ایک غلام آزاد کرو، ایک لونڈی آزاد کرو۔ اپنی کرسی کا چکن ہے، اپنے منصب کا چکن ہے، یہ ہے اقتداء۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ان کی چلی ہوئی راہ کی وضاحت ہو گئی، اسی راہ کے راہی سلف صالحین ہو جایا کرتے تھے۔ تیسرے خلیفہ کا نام آپ جانتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد تھے، جن کو ذی النورین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے لیے فیصلہ دینا مشکل ہو گیا۔ اس کے بارے میں، جو عورت مرتد ہو جائے، اگر کوئی عورت دین سے نہیں، توبہ استغفر، کوئی یہ مسئلہ پیش آیا حضرت عثمان کے سامنے کہ عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے گھر میں عدت گزارے، اپنے گھر میں عدت گزارے۔ اس مسئلے میں کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کہاں عدت گزارے، عدت وفا اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں، اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں۔ اور اسی عورت نے ان کو بتایا کہ طریفہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کے انتقال کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ٹھہریں یہاں تک کہ عدت ان کی مکمل ہو جائے، یہاں تک کہ عدت ان کی مکمل ہو جائے۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم ہوا کہ انہوں نے طریفہ بنت مالک کو حکم دیا تھا کہ عورت اپنے شوہر کے وفات کے بعد اسی شوہر کے گھر میں عدت گزارے، جو شوہر کا گھر ہے، جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا حکم دے دیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ واضح طور پر مل جانے کے بعد حضرت عثمان کی، نبی کی اقتداء اور ان کے راستے پر چلنا۔ چوتھے خلیفہ کا نام ہم اور آپ جانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ ان کے بارے میں ذرا سنیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمتع حج کرنے سے منع کیا۔ آپ جانتے ہیں حج کی 3 قسمیں، تمتع، قران، افراد۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا حج کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حج کا اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا۔
ذرا سنیے گا. حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کوئی حج تمتع نہ کرے. یہ دوسرا مسئلہ اختلافی ہے، نہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کا یہ فتویٰ سننے کے بعد، ذرا سنیے گا، کوٹ کیجئے گا، حج تمتع کا احرام باندھا، حج تمتع کا تلبیہ پکڑا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا ادعو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد من الناس. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ، آپ کے راستے کو لوگوں میں سے کسی ایک کے فتوے کی بنیاد پر میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اللہ یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے، مجھے یہ زیب نہیں دے، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس راستے کو اپنایا حج کے بارے میں، چونکہ حج کا مسئلہ ہے، میں آپ کے امتیوں میں سے کسی کی رائے کو مان کر اللہ کے رسول اکرم کی رائے کو اور آپ کی راہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا امتی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت راہ کے علاوہ کی نشاندہی کرے، اور امت اللہ کے رسول کی راہ کو چھوڑ کر، ان کے اقتداء اتباع چھوڑ کر امتی کی رائے کو مانے؟ یہ کہاں سے مناسب ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ہاں، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے موقع پر کہا کہ مجھے خطرہ ہے، مجھے خدشہ اور اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو. اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. میں کہتا ہوں، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہ مجھے اندیشہ ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے فرمایا. کون ہوتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے؟ ابو بکر اور عمر والے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی، اور اس کے اپوزٹ بات تم کہتے ہو یہ ابو بکر عمر نے فرمایا. یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو فرمان کو چھوڑ دو، اس نے ابو بکر عمر کے بات کو لے؟ ذرا سوچئے گا میرے بھائیو، آپ تو لوگ اپنے اپنے متبع اماموں کے فتوے پر چل کے اللہ کے رسول کی راہ کو بڑی دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز جو سب سے اہم ترین عبادت ہے، اس نماز کے اندر نیت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کی جگہ دل ہے. نیت کی جگہ دل ہے. اب امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ نیت الفاظ کے ساتھ کیا جائے، زبانی نیت کیا جائے. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن اللہ کے رسول نے زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں یہ وہ کہیں نہیں کیا. اور اگر بتلا دو کہ زبان سے نیت نہیں تو لاٹھی ڈنڈے چل جائیں گے. صحیح احادیث سے اور قرآنی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ مجاوری کرنا، قبروں کو پختہ بنانا، چراغاں کرنا، اس پر چادریں، پھول اور مالے چڑھانا وغیرہ وغیرہ جو کچھ آج ہمارے ہندو پاک کے اندر ہو رہا، حرام ہی نہیں بلکہ شرک اکبر ہے. سب سے بڑا گناہ ہے. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک اکبر ہے. اور سارے کے سارے فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے قائل ہیں، لیکن مانتے نہیں. کیا یہ گوارا ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی گئی راہ کو، جس پر اللہ کے رسول چلتے تھے، آپ کے فرمان کو چھوڑ دیا جائے، پیچھے کر دیا جائے، دبا دیا جائے، اور اللہ کے رسول کے امتیوں میں سے جو ائمہ مجتہد پیدا ہوئے ان کی رائے کو لے لیجیے؟ اللہ کے قسم
اگر میں مجتہدین کے سامنے مسئلہ ہوتا تو ایسے لوگوں پر پھٹکار لگاتے. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، جب کوئی بھی بات ہو جس سے سنت رسول کی مخالفت ہو، ابو بکر کی رائے کو مان کر کے یا عمر کی رائے کو مان کر کے یا کسی کی رائے کو مان کر کے، تو یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس پر پتھر کے برسنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے. تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کو جو رتبے میں، مقام میں، حیثیت میں، علم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و پیروی میں جو ابو بکر اور عمر سے کم ہیں، ان کی پیروی کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جو صرف خالی خولی اپنی اجتہاد کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے فقہ کی بنیاد پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی غلط تعبیر کر دیتے ہیں. یاد رکھیے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، ان کی راہ پر چلنا چھوڑ دے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ وہ گمراہی اسے ہلاکت و بربادی تک پہنچا دے گی. اسی لیے سلف صالحین، صلحائے امت، نیک لوگ، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول اکرم کی اطاعت اور اس پر چلنے، اس کی اقتداء کو لازم گرہ لگا لیا کرتے تھے. کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جان بوجھ کر دیدہ اور دانستہ وہ کیا ہو، یا یہ ابو بکری گروپ ہے، یہ عمری گروپ ہے، یہ عثمانی گروپ ہے، یہ علوی گروپ ہے. کہیں نہیں تھا میرے بھائیوں ساتھی. اہل علم کی قدر کرتے تھے، لیکن جب ثابت ہو جاتا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا تو خلیفہ کون بنا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک ابھی رکھی ہے، ابھی نہلایا نہیں گیا ہے، ابھی کفنایا نہیں گیا، ابھی قبر مبارک میں اتارا نہیں گیا. اختلاف ہو گیا کہ خلیفہ کون بنے. سقیفہ بنی ساعدہ مسجد نبی کے قریب ہے، میٹنگ بیٹھی 2 روز تک، ان پہ بیعت کر لی جائے، ان پہ بیعت کر. ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنائی کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے فرماتے ہوئے سنا، الائمۃ من قریش، کہ خلیفہ امام میں مسلمانوں کے امام قریش میں سے ہوں گے، قبیلہ قریش میں سے ہوں گے. حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، حضرت عمر نے فوراً کہا، یہ حدیث رسول سننے کے بعد، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ایک صحابی سے سننے کے بعد، ایک صحابی، جمع غفیر سے نہیں، بہت زیادہ تعداد، ایک صحابی سے سننے کے بعد. ابھی اختلاف چل رہا تھا کس کو خلیفہ بنائے، امام المسلمین کس کو منتخب کیا جائے. جیسے صحابہ کرام نے سنا اللہ کے رسول کی اس حدیث کو، حضرت عمر آگے بڑھے، کہا ابو بکر تم ہاتھ بڑھاؤ، تم قریشی ہو، ہم تم پر بیعت کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی سنت آ جانے کے بعد، آپ کی راہ آ جانے کے بعد، آپ کی صحیح احادیث آ جانے کے بعد، وہی شخص چوچی چوچی کرے گا، چیچو وہی شخص کرے گا جو گمراہ ہوگا، گمراہ کرنے کا پلان بنایا ہوگا. میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول سے کیا کوئی غلطی ہوئی ہے جو برقرار نہیں ہو؟ سب سے پیاری راہ، سب سے بہترین رہنمائی، سب سے بہترین ہدایت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول اکرم سے. اور اس اللہ کے رسول نے جو رہنمائی کی ہے، جس راہ پر چلنے کا حکم دیا ہے، جس پر خود چلے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام چلے، ایسا نہیں کہ زمانہ بیتتا گیا اس میں لوگوں نے قطر بیوت کر دیا، گھٹا دیا، بڑھا دیا. اور اگر کسی نے گھٹایا اور بڑھایا، اللہ کے رسول کے نام پر حدیثیں گڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی راہ کی حفاظت کے خاطر ایسے جہابزہ بڑے بڑے علماء پیدا کیے جنہوں نے تحقیق کر کے چھان بون کر کے بتا دیا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث من گڑھت ہے اور یہ حدیث سنت ہے. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، مان لو، تسلیم کر لو
اور مطالعہ کر لو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر 5واں حق ہے اللہ کے رسول کی اقتداء، یعنی انہی کی راہ پر مومنانہ مخلصانہ انداز سے چلنا۔ اور اگر کوئی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی مخالفت کرے، آپ کے رہنمائی کا انکار کرے یا کسی دوسری ڈگر کی طرف بلائے، لا واہی تباہی کی طرف، تو جان لیجئے کہ گمراہی کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ انداز سے اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ ہی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ۔